پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً 2 سال آپ کہہ سکتے ہیں، 2 سال سے ہماری جو فارن پالیسی ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، بڑی پازیٹیو ہے۔ اس سے پہلے پولیٹیکل بیس پہ ہم لوگ لگاتے رہے ہیں، وہ اپنے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، جو پارٹیز ان کے لیے لابی کرتے تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے، لیکن 2 سال سے پراپر کیریئر ڈپلومیٹ وہاں پہ لگائے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کام کریں۔ آپ اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں، انڈیا بیک سٹیپ پہ چلا گیا اور ہم پازیٹیو ہمارا امیج آ رہا ہے، ہمیں ہر مارچ پہ ہم جیت رہے ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، تو مین جو پراپر جو لوگ تھے وہ ہم نے خارجہ پالیسی پہ لگائے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایران ہو، ترکی ہو، چائنا ہو، امریکہ، ہم پازیٹیو رول میں آگے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈیا میں، ہم نے انڈیا کو شکست دی۔ انڈیا کے پاس اسرائیل، رشیا، فرانس، ایون کہ امریکہ کے ویپن تھے، ہمارے پاس جدید ویپن تھے لیکن صرف چائنا کے تھے، جو اس سے پہلے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے جو لوگ تھے، جو بہادر ہمارے جو جوان تھے، انہوں نے ان ویپنز کو یوز کر کے چاروں ممالک کو شکست دی۔ ہماری جیت کی وجہ سے انڈیا کی اپنا چائنا کی بھی جیت ہے، کیونکہ ان کے ویپن دنیا میں پتہ چل گیا، جو دنیا کا جو 4.5 جہاز ہے اسے JF تھنڈر نے گرا دیا ہے، اور جو اسرائیل کے جو ڈرون تھے انہیں پاکستان نے شکست دی ہے۔ روس کا جو ڈیفنس اسے فیل قرار دی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہم چائنا کا فرنٹ فیس تھے، ان کے ویپن یوز کر کے پوری دنیا کے اسلحے کی مارکیٹ میں دیکھ لیں، جو پراپر یوز ہوئی، جو پراپر جنگ ہوئی اس صدی میں، وہ پاکستان جیتا اور انڈیا کو شکست دی۔ جہاں تک بات کریں گے اسرائیل اور ایران کے کنفلکٹ میں، اس میں بڑا پازیٹیو رول تھا ہمارے آرمی چیف کا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا۔ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ایران نے شکریہ ادا کیا، کیوں ہر چیز جذبات کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی۔ آپ دیکھ لیں، جب بھی چیزیں پہلے کئی چیزیں وہاں پہ میسج دیا گیا، بندے خالی کیے گئے، بے شک انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی پازیٹیو فیس دینا، ون ون پوزیشن رکھنی تھی، لیکن ہمارے پازیٹیو فیس کی وجہ سے ایران میں بھی بڑے کم نقصانات ہوئے اور انہیں بہتر چیز ہوئی، اور انہیں جو چیز لوگوں کے سامنے ان کا پازیٹیو میں گیا، اور اس میں ہمارے آرمی چیف کا بڑا پازیٹیو رول تھا، اور کچھ انڈیا اور ایسی چیزیں تھیں یہاں پہ بیان کرنا ممکن، یہ پاکستان نے بڑا کلیدی رول ادا کیا، اور ایران بڑا شکر گزار ہے، اسپیشلی ان کی افواج، ان کے پریزیڈنٹ، انہوں نے بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے بھی جو انڈیا کے خلاف ہماری جنگ تھی، انہوں نے مارلی ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ترکی اور چائنا ہمارے ساتھ جس طرح کھڑا رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے پتہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، اور اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے، ہم نے فرانس کے جہاز گرائے ہیں، ہم اس کے بعد رشیا کا ڈیفنس سسٹم فیل کیا ہے۔ تو یہ بڑا ایک پازیٹیو رول ہے، اور پھر خارجہ پالیسی پہ ہم نے جو ہمارے لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بڑا پازیٹیو رول کیا، اور ہم نے اپنی صحیح چیزیں پروجیکٹ کی ہیں۔ SOC کے اجلاس میں انڈیا کو کنڈیم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ انڈیا اپنا بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، کشمیر کے مسئلہ ہمارا ایک دفعہ دوبارہ کھل کے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، ہماری افواج کا کردار پوری دنیا کے سامنے کھل کے آیا، سفارتی مارچ پہ ہم جیت چکے ہیں، یورپ میں ہمارا پازیٹیو امیج ہے، امریکہ میں ہمارا پازیٹیو امیج ہے، چائنا ہمارے ساتھ کھل کے کھڑا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو چکا ہے۔ آپ اس صدی میں دیکھ لیں، ہمارے کئی ایشو آئے ہیں، اس سے پہلے ون سائیڈڈ ہو گئے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے بڑے بیلنس چیز کی جی۔ خارجہ پالیسی سے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا بیلنس رکھا ہے۔ چائنا کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ کوئی سفارتی، بلکہ چائنا ہمارا حصہ سمجھ سکیں، ہم چائنا ہمارا ایک بھائی ہیں، تو چائنا کا ہم نے بڑا دنیا کے سامنے کلیئر ہے۔ ہمارے جو پرسنل ریلیشن شپ ہیں، ہر ملک کے پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، جیسے امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہمارے اسی طرح چائنا کے ساتھ ہیں، چائنا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم چائنا کا سپورٹ کرتے ہیں، پر پوری دنیا کو پتہ ہے، اور کوئی دہشت گردی نہیں ہم کر رہے۔ چائنا کے جو پریزیڈنٹ کا ویژن ہے، وہ کہتے ہیں پوری دنیا آئے ترقی کریں، وہی ویژن ہم لے کے آگے کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے صرف چائنا دنیا کو کہا ہے وہ آئیں، اور چائنا نے بھی کہا سعودی عرب بہت دیگر ممالک آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، مل کے کام کریں۔ تو یہ بڑے بیلنس کام رکھا ہے، اور اسپیشلی ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب چائنا گئے ہیں۔ کچھ ہمارے نادان دوست سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے تھے کہ انڈیا دوبارہ آ گیا اور انڈیا چائنا کی طرف، وہ ممکن نہیں تھا۔ وہ چائنا جو آرمی چیف کا بڑا پازیٹیو رول تھا، بڑا پازیٹیو دورہ تھا، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو چکے ہیں، دوبارہ وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کام کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ہم اور زیادہ کام کریں گے۔ دونوں کی عادت ون پیج پہ ہیں، پہلے ون پیج الگ پیج تھا، پولیٹیکل پیج تھا، اس دفعہ ون پیج پاکستان کا پیج ہے، جو پاکستان کے لیے چیز اچھی ہوگی وہ چیزیں کریں گے۔ یہی آرمی چیف صاحب، فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا ویژن، اور یہی پرائم منسٹر آف پاکستان کا، جو چیز پاکستان کے لیے وہ چیزیں ہم نے کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم جنگ جیتے ہیں، ہم اپنے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، جو مائننگ کی ہو یا دیگر، چائنا کو بھی کہا ہے، امریکہ کو بھی کہا، جو بھی ملک یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آئے مل کر انویسٹمنٹ جہاں پہ کریں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم دنیا کے جو ایک محاذ بنتا ہے، جیسے انڈیا نے پہلے ایک محاذ میں، وہ چیزیں ہم نے ختم کر دی، ہم دنیا کو بتا چکے ہیں، ہم دنیا کے ایک ماڈرن قوم ہیں، آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے چیزیں بہتر ہوں گی۔ ہمارا افسوس یہ ہے، ہمارے کچھ ممالک نے یہاں پہ دہشت گردی کے
نام پہ, مذہب کے نام پہ یہاں پہ دہشت گردی کی ہے, وہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اب ختم ہو رہی ہے اور پاکستان کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں. جی دہشت گردی ہے کہ پاکستان میں کئی ممالک یہاں پہ کچھ ہمارے مسلمان ممالک کے ذریعے یہاں پہ دہشت گردی کرا رہے تھے, اور وہ مذہب کی NGO کے نام ہو یا دیگر طریقوں کے نام پہ یہاں پہ کام کر رہے تھے. گورنمنٹ پاکستان اس موضوع پہ کام کر رہی ہے, عالمی سطح پہ بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, کیونکہ میجورٹی اس میں انڈیا اس کے پیچھے ہے. انڈیا افغانستان میں کے ذریعے کر رہے ہیں, بلوچستان میں ہو یا ہمارے خیبر پختونخوا, وہ اب دنیا کے سامنے چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں انڈیا کا نیٹ ورک پکڑا گیا, سامنے چیزیں آ رہی, اس میں KPP بھی آ چکا ہے. کوشش حتی الامکان ہے ان کی کہ پاکستان کو فیل کیا, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم نے انہیں جنگ میں شکست دے چکی ہے. اب ان کی کوشش ہے پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے, لیکن جس طرح ہمارے افواج پاکستان, جس طرح ابھی آپ دیکھ لیں پیچھے کچھ عرصہ پہلے کل پرسوں یہاں پہ 5-6 ممالک کی افواج یہاں اجلاس ہوا, اسی لیے ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں خطے میں. اور یہ جو کام کریں بڑا پازیٹیو کام ہے, 1-1.5 کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا پازیٹیو پاکستان اوپر دنیا کے سامنے آئے گا. یہ افغانستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے ابھی اس دفعہ بڑے بہتر ہوئے ہیں. ہمارے اسپیشلی انٹیریئر منسٹر صاحب گئے ہیں, افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں سپورٹ کیا ہے, اور یہاں پہ جو ایشو ہمارے چل رہے تھے, انڈیا وہاں پہ مداخلت کر رہا تھا, چائنا والوں نے بلایا, انہیں بٹھا کے بتایا, ہمیں بھی بتایا بھائی تم پڑوسیوں مل کے کام کرتے ہیں, لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے مثالی تعلقات ہیں. جو وہاں سے دہشت گردی ہے چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے ان کے لیے اپنا خود کنٹرول رکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے, کیونکہ فل فلیج ان کا بھی کنٹرول اپنے ملک میں اس طرح نہیں ہے, لیکن مل کے چیزیں آگے بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پاکستان سب کے سامنے ہے, کیونکہ جو پاکستان انڈیا سے جنگ جیتی دنیا کے سامنے ایک فتح کے طور پہ نشان. ہمیں فائنینشلی ہمارے ایشو ہیں, لیکن مشرق وسطیٰ کی کوئی بھی ممالک ان کی افواج ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تمام جتنے ممالک ہیں تو ہم برابری کی سطح پہ وہاں پہ رول ادا کر رہے ہیں. برابری کی سطح پہ ہمارے وہاں پہ جو مذاکرات چیزیں ماضی میں بھی کبھی اٹھا کے دیکھیں, جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی ایران کو میزائل ٹیکنالوجی دی تھی, جس کی وجہ سے آج وہاں پہ جدید میزائل ہیں. کوئی بھی اختلاف کرے, ہمارا جو بھی حکمران ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے پاکستان کے لیے کام کرے. اور اس وقت جو ہمارا جو کردار ادا ہمارے آرمی چیف صاحب نے کیا ترکی اور ایران کے ساتھ مل کے وہاں پہ خون ریزی جنگ کو روکنے میں بڑا پازیٹیو رول تھا, اور یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور دنیا کے سامنے وہ بار بار اس چیز کو ہمارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بڑا پازیٹیو رول تھا. تو یہ ہماری ایک پازیٹیو رول ہے, اور دنیا کے سامنے ہے کہ ہماری اچھی خارجہ پالیسی ہے. دیکھیں جی ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل جو ایشو ہیں آپ دیکھ لیں, ماضی میں کبھی دیکھ لیں ارلی 50s میں یہاں پہ رشیا کے ذریعے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی, کوئی لال کے نام سے چیز کری, پھر اس کے بعد مذہب کے نام پہ یہاں پہ جنگ لڑی گئی. اب وہ چیزیں ختم کر رہے ہیں. اب جو موجودہ حکمران ہیں ان کی کوشش ہے پازیٹیو ایک ریالٹی کے ساتھ آگے کی طرف جائیں, پاکستان کے لیے چیزیں کریں. سابقہ دور میں ہمیں مختلف ممالک نے ہمیں ایز اے پپٹ یوز کیا, لیکن اب جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں. اگر یہی تسلسل رہا, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لازمی ہے, کیونکہ آپ یہاں پہ جو یہ انتشار ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں بہتر ہوئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے بہتری کی طرف جائے گا. اس سسٹم میں چینج کی ضرورت ہے پاکستان میں, پولیٹیکل سسٹم میں چینج. جو یہ نظام ہے ایک کلب بنے ہوئے, ان کلبوں کو ختم کرنا چاہیے. کلب میں اشرافیہ کلب کرتا ہوں, ایک ایسا سسٹم ہو جیسے یورپ میں یا دیگر ممالک میں جو عوام کے لیے سسٹم ہے, وہ سسٹم آگے آ گیا, انشاءاللہ پاکستان اوپر جائے گا.